السلام علیکم گلگت بلتستان۔ آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے گلگت بلتستان کی ہیلتھ کے حوالے سے کہ گلگت بلتستان کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جو حالات ہیں وہ کس طریقے سے بہتر کیے جائیں اور اس کے اندر کیا ایسی چیزیں ہوں جہاں سے عوام کو ریلیف مل سکے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ضلع دیامیر چلاس کے ہاسپٹل کی، جو کہ آج کل RHQ بنا ہوا ہے۔ میں اب بذات خود ہاسپٹل کا بیماری کی وجہ سے جاتا رہا ہوں اور ایمرجنسی کے اندر میں نے چیک اپس کروائے ہیں۔ آپ یقین جانیں جو وہاں کے ڈاکٹرز کا اخلاق ہے وہ سب سے بہتر ہے، بڑا پیارا اخلاق ہے، لیکن میڈیسن کے حوالے سے یا پھر سروسز کے حوالے سے زیرو میں ہے۔ وہاں پہ ایسا نرس نہیں ہوتا ہے جو سب کو کنسلٹیٹ کرے اور سب کو وہ دیکھے۔ اگر ہوتا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ اگر چائے پینے چلا جاتا ہے، کھانا کھانے چلا جاتا ہے، نماز پڑھنے چلا جاتا ہے، پیچھے سے مریض ویسے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہاں پہ ایک نرس ہوتا ہے اور ایک نرس وہ جینٹس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، فیمیل کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو انتظامیہ کو چاہیے کہ رات کے اندر جتنی بھی ہمیں نرسز کی ضرورت ہوتی ہے وہ تقریباً 2 سے 3 بندے وہاں پہ لازمی ہونے چاہیے۔ اور اگلی بات، جو وہاں پہ نرسز ہیں وہ بھی بیچارے پرمننٹ نہیں ہیں، وہ ٹمپریری جو ہے نا وہ خدمت خلق لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں اور ان کے اخلاق ماشاءاللہ بڑا زبردست اخلاق ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مزید بہتری کی طرف آ جائے۔ تو پھر ابھی میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں گلگت بلتستان کی۔ میں کچھ دنوں پہلے گلگت بلتستان پر RHQ ہاسپٹل چلا گیا، تو میں نے ایمرجنسیز کے اندر کو رات کے 10 ساڑھے 10 بجے کا ٹائم تھا، ایمرجنسی کے اندر میں نے چیک اپ کروایا۔ چیک اپ کرانے کے بعد اس نے مجھے میڈیسن لکھی۔ جب میں میڈیسن لے کے نرس کے پاس پہنچا تو بہت چھوٹا سا ایک روم تھا، مطلب اس کے اندر کوئی 6-7 بیڈ کو ایڈجسٹ کیا گیا تھا، اور ہر بیڈ کے ساتھ ایک ٹمپریچر چیک کرنے کی ایک مشین لگائی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ایک وال کے ساتھ بھی لگی ہوئی تھی، مطلب 2 مشینیں اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اور ہر بیڈ کے اندر ایک کمپیوٹرائز سسٹم لگا ہوا تھا کہ پیشنٹ کو کس طرح سے وہ مینٹین کرنا ہے، پیشنٹ کا ٹمپریچر کتنا ہے، پیشنٹ کا ویٹ کتنا ہے، اور اس ٹائم پیشنٹ کی جو حالت ہے وہ کیسی ہے، وہ سارا اس سکرین کے اندر شو ہو رہا تھا۔ میں نے جب ان کو کہا کہ جناب والا یہ میڈیسن میں لے آتا ہوں، تو انہوں نے مجھے ایک پرچی کے نیچے کنولے کا ایک لکھ دیا کہ آپ کنولے لے آئیں۔ تو میں دروازے سے جا کے واپس ہوا، پھر میں نے پوچھا، میں نے کہا صرف کنولا لانا ہے یا میڈیسن بھی لانی؟ اس نے کہا نہیں، آپ نے صرف کنولا لے کے آنا ہے۔ خیر میں کنولا لے کے آیا۔ جب کنولا لے کے میں پہنچا تو تمام میڈیسن اس نے اندر ہاسپٹل سے اندر دی، اور یہ آپ کو میں دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ میرے پاس اس کی تصویر موجود ہے، جو کہ ایک انجیکشن 325 روپے کا انہوں نے لگایا، جو کہ فری آف کاسٹ۔ اس نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ آپ کا فائنینشیل پرابلم کیا ہے، آپ کے فائنینشیل مسائل تو نہیں ہیں، آپ غریب امیر تو نہیں ہیں، لیکن انہوں نے میری حالت کو دیکھ کے ساری چیزیں انہوں نے لگا دی۔ میرا اس سے کسی سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور میں ان کو نہیں جانتا، نہ وہ مجھے جانتے تھے۔ میرا کانسیپٹ چلاس والا تھا کہ میں بھی کہ چلاس میں بعض اوقات ایسا ہوا سرنج بھی میں نے باہر سے خرید کے لائی ہے، تو ہاں ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے، لیکن ہر وقت نہیں ہوا۔ سرنج تو ابھی بھی وہ وہاں سے فری آف کاسٹ مل جاتے ہیں، لیکن آپ یقین جانیں تمام چیزیں وہ ہاسپٹلس کے سٹور سے ہم نے خریدنی پڑتی ہیں۔ تو میں گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کو بتانا چاہتا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں وہ گورنمنٹ PTI کی ہے یا وہ گورنمنٹ PMLN کی ہے یا وہ گورنمنٹ PP کی ہے یا وہ گورنمنٹ جو ہے نا JUI کی ہے، جس کی بھی گورنمنٹ ہے، کہ گلگت بلتستان کے ہاسپٹل کے اندر اتنا زبردست جو ہے نا آپ نے سہولیات فراہم کی ہیں،
تو چلاس والوں کے ساتھ کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ جس طرح گلگت بلتستان کے ہاسپٹل کو فنڈنگ دے رہے ہیں یا ہاسپٹل کی آپ خیال رکھ رہے ہیں تمام تر چیزوں کی، اسی طرح اسپتال کے آپ چلاس ہاسپٹل کا بھی آپ رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ داریل تانگیر ہو گئے، تھک نیاٹ ہو گئے، بابسر ہو گئے، گیس گونر فارمز گورآباد ہو گئے، رائے کوٹ تک کے ہو گئے، یہ سارے کے سارے جو ویلیجز ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ویلیجز ہیں، یہ سارے گلگت بلتستان کے ایریاز کے اندر آتے ہیں اور یہ چلاس کے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ منسلک ہیں۔ اب اگلی بات میں آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں، تو خدارہ آپ اس پہ ایک نظر ثانی رکھیں، ایک نظر ثانی کریں۔ خصوصاً میں ڈاکٹر اقبال صاحب کو بھی ریکویسٹ کروں گا وہ اس پہ بات بھی کریں اور اس حوالے سے وہ جو ہے آگے کی طرف آئیں بھی کہ گلگت بلتستان کے اندر یہ چیزیں ہیں تو چلاس میں ایسے کیوں نہیں ہیں؟ کیا چلاس ضلع دیامر کے عوام سے ان کا ستیلا ماں جیسا سلوک کا ارادہ ہے یا وہ کر رہے ہیں؟ اگر نہیں تو آپ اس کو بہتری کی طرف لائیں۔ اب جب کہ چلاس ہیلتھ کا یہ حال ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا بھی یہی حال ہو دیامر کے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی چلاس کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ وہاں جتنی بھی این جی او آ رہی ہیں وہ دیامر کو پروموٹ ہی نہیں کر رہی ہوں۔ کون یہ بتانے والا کون؟ یہ میں اور آپ پہ ہمیں چاہیے کہ ہم خود جو ہے نا اس حوالے سے ہم بات کریں اور اس پہ ہم کوشش کریں۔ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ انشاءاللہ موقع ملے ہم انشاءاللہ ڈاکٹر اقبال صاحب سے اس حوالے سے بات بھی کریں گے اور اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ اگلی بات ایک سجیشن میں دینے والا ہوں، چلاس ہاسپٹل ہو چاہے گلگت بلتستان کے کوئی بھی ہیڈ کوارٹرز ہوں یا ہاسپٹل جتنے بھی ہیں، ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں۔ اگر عوام اس پہ رد عمل نہ ہو یا عوام جو چاہے عوام دیکھنا چاہے کہ اس کے کیسے ہونا چاہیے، وہ سجیشن یہ ہے کہ میں ایک دفعہ مینگورا سوات پہنچا کوئی ایمرجنسی کیسز کے حوالے سے، ایمرجنسی تھی، میری چھوٹی بہن کا وائٹ سیل کا مسئلہ تھا، تو میں چلاس سیدو کو وہ سوات سیدو کا جو ہاسپٹل ہے وہاں پہنچا، کوئی 11:30 بجے کا ٹائم تھا۔ تو جب میں وہاں پہنچا تو ڈاکٹرز کے ہم نے سلپ ساری لے لیں، پرچیاں ہم نے لے لیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر سے ہم نے بہت ساری ہمیں ٹیسٹ وہ لکھوائے کہ آپ نے یہ ٹیسٹ کروانا ہے۔ میں تھوڑا سا پریشان ہوا، میں نے کہا یار یہ ابھی اتنے سارے ٹیسٹ کہاں سے کرائیں گے؟ تو وہیں بیٹھا ہوا ایک بندے نے میری اس جو ہے نرم جوشی کو اس نے سن لیا اور اس نے کہا آپ پریشان نہیں ہوں، یہ ہاسپٹل کے اندر ہی یہ سارے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ تو میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا یار اس ٹائم بھی اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو خیر مجھے انہوں نے لیب دکھایا، میں جب لیب میں گیا تو انہوں نے کہا کہ اس ٹائم جو گورنمنٹ ٹائم ہے وہ ختم ہو چکا ہے، جس کو ہم فری آف کاسٹ تمام ٹیسٹ وغیرہ کر رہے تھے، یہ ابھی ہم نے جو بندے بٹھائی ہیں اوور ٹائمس کے لیے ہیں اور یہاں وہ بیٹھ کے خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہم نے تمام چیزیں جو ہے کچھ وہ کی ہیں، کیٹیگرائز کی ہیں کہ جو ٹیسٹ باہر سے اگر 2000 کا ہے تو وہ یہاں پہ 700-800 میں ہو جائے گا۔ میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا یہ تو بڑی زبردست چیز ہے، یہ تو ہمیں جو ہے نا پروموٹ کرنی چاہیے۔ خیر میں نے تمام ٹیسٹ دیے تو مجھے ٹوٹل 1460 روپے کے وہ ٹیسٹ کیے، جبکہ وہ ٹیسٹ کوئی 4-4.5 ہزار سے ابو کے ٹیسٹ ہے باہر پرائیویٹ۔ تو اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ گلگت بلتستان کے اندر بھی اب آپ دیکھیں چلاس کے اندر 10 بجے کے بعد 11 بجے کے بعد کوئی جو ہے نا بلڈ ٹیسٹ وہ نہیں لے رہے۔ گلگت بلتستان کے اندر 10 بجے کے بعد 11 بجے کے بعد کوئی ٹیسٹ آپ کا نہیں لے رہے، ایون کہ سی بی سی ٹیسٹ بھی وہاں نہیں کر رہے، یورین کا ٹیسٹ بھی وہاں نہیں کر رہے۔ لاسٹ ٹائم میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا، میں وہاں چلا گیا اور وہاں جا کے جب میں نے ان کو سی بی سی ٹیسٹ کا وہ یورین کا بتایا تو اس نے میری پرچی دیکھ کے بولی یہ باہر سے ہوگا، اور میں نے اس کی جو کاؤنٹر پہ ایک پیج لگا ہوا ہے اس کی میں نے اسکرین شاٹ بھی لے لی ہے، جس کے اندر ٹائم بھی منشن ہے اور جس کے اندر تمام ٹیسٹ بھی نامینیٹڈ ہے۔ خیر میں نے وہ ٹیسٹ سارے وہاں پہ جتنے تھے
وہ لے کے میں نے باہر سے کروائے، اور میں نے وہاں کے ہیڈ کوارٹر کے ہیڈ سے کسی سے کہا کہ میں نے ہیڈ کوارٹر کے جو ہیڈ ہیں وہ کہاں ہیں، تو انہوں نے مجھے ایک آفس دکھایا، میں وہاں چلا گیا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ خیر مجھے اسسٹنٹ کے پاس انہوں نے بھیجا، جب میں نے ان سے جا کے ریکویسٹ کی تو خیر انہوں نے مجھے اندر چھوڑا نہیں۔ آخر ایک بندے جو ان کا پیون تھا اس نے کہا کہ کوئی کمپلین لے کے آئے، تو انہوں نے پھر مجھے اندر بلایا۔ میں اندر گیا، میں نے کہا سر سی پی سی ٹیسٹ گلگت بلتستان میں نہیں ہو رہا ہے، چلاس میں ہاسپٹل میں نہیں ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا یہاں پہ ہمارے پاس کوئی سہولیات نہیں ہیں۔ اب اس کا انداز دیکھیں، وہ ایسا بول رہا تھا جیسے کہ اس نے اپنے گھر سے یا اپنا کوئی سٹور بنایا ہوا ہے وہاں سے وہ کر رہا ہے۔ تو یہ ساری پرابلمز ہیں، یہ ہر جگہ پہ پرابلمز ہے۔ میرا مقصد تنقید کرنے کا نہیں ہے، میرا مقصد ہے کہ اگر جی بی گورنمنٹ مقروض ہے، جی بی گورنمنٹ جو ہے نا وہ چیزوں کو نہیں کر سکتی ہے، تو آپ کچھ حد تک گورنمنٹ کرے، گورنمنٹ بھی کچھ حد تک کرے۔ اس کے بعد کا جو آپ کا ٹائم ہے، اس ٹائم میں آپ جو ہے نا وہ 40% آپ چارج کر سکتے ہیں، 40% آپ جو ہے نا ٹیسٹ وغیرہ کوئی بھی ہے وہ وہاں سے کرا سکتے ہیں 40% پہ۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہاسپٹل کے جو پی ٹی کیش ہے وہ وہاں سے سیٹ اپ ہو جائے۔ اگر جی بی گورنمنٹ اس فیصلے پہ آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہی فیصلہ کرنا ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بات واضح کروں کہ اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کا 11 بجے کا جو ٹائم ہے وہ گورنمنٹ کا ہے، لیکن اس کے اندر ایک سختی سے ایک آرڈر آپ جاری کروائیں کہ جناب والا اس ٹائم کے اندر کوئی آپ کا ملازم پیشاب کے لیے، خیر ایک نارمل چیز ہے آپ جا سکتے ہیں، ٹی بریک نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی میٹنگز نہیں رکھنی چاہیے اس ٹائم کے اندر، اور اس ٹائم میں آپ لیب چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتے۔ یہ ایک سختی سے ایک آرڈر کرواتا ہے کہ عوام کا جو حق ہے وہ پورا کا پورا وہاں ان کو ملے۔ خیر اس کے بعد جو آپ کی پیمنٹ کا جو دورانیہ شروع ہوگا اس کے اندر آپ میٹنگز بھی کریں، ٹی بریک بھی کریں، جو کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جی بی جو گلگت بلتستان ہے وہ پروموٹ ہوگا، ہیلتھ کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ جو پی ٹی کیش ہے، جو بیچارے ہر چیز کو گلگت بلتستان سے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں جناب والا ہمارے پاس یہ چیز ختم، جناب والا ہمارے پاس یہ چیز ختم ہے، تو اس کے لیے ایک وہ بڑی اچھی جو ہے نا ان کے پاس ایک اماؤنٹ جمع ہو جائے گی۔ دوسری بات، اب جی بی گورنمنٹ کے پاس اتنا فنڈ نہیں ہے کہ وہ صوبے کو چلائے، وہ وفاق سے محنت ترلے کر کے جو فنڈ لاتا ہے وہ جی بی گورنمنٹ کو دے رہا ہوتا ہے۔ تو میری ریکویسٹ عوام سے ہے کہ ہم مل جل کے گلگت بلتستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کا ساتھ دیں۔ یہ گلگت بلتستان کی گورنمنٹ نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی گورنمنٹ ہے۔ جہاں دیکھیں آپ کا پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر مسئلہ ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر مسئلہ ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر مسئلہ ہے، یا سول گورنمنٹ کے اندر مسائل ہیں، تو ہم عوام مل کے ایک سیشن عوام کے لیے دیں کہ وہ کچھ نہ کچھ فنڈ جو ہے وہ جی بی گورنمنٹ کو دے، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ایک خود مختار قوم بن جائیں گے، اور جی بی گورنمنٹ وہ واحد ایریا کھلائے گا جس میں عوام گورنمنٹ کو چلا رہی ہوگی، اور عوام گورنمنٹ جو ہے نا وفاق کے منت ترلے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ چیز ایک ہے جس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر یہ چیز واضح ہو۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ مجھے گلگت بلتستان کی عوام، خصوصاً دیامر چلاس کی عوام جو ہے نا اس پہ ایک بہتر رائے دے گی، تاکہ گورنمنٹ کو اس پہ سوچنے کا موقع بھی ملے اور اس کو بہتر کرنے کا بھی موقع دیا جائے۔ تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، تھینک یو، اپنا خیال رکھیے گا۔